الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات پڑھ لیجئے محمد اللہ. بانیان مجلس اور جن احباب نے اس مجلس عزاق انعقاد میں دام درم سخن قدم حصہ لیا، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے مل کر صلوات پڑھ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ. سب سے پہلے پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب ہی اور بالخصوص میں حقیر ایک دفعہ پھر 25 محرم الحرام کو درک کر سکے، اور اس کے بعد ان تمام برادران کا شکر گزار ہوں، عزاداروں کا شکر گزار ہوں، مرد و خواتین کا شکر گزار ہوں جو اس سخت گرمی کے موسم میں اپنی گوناگوں مصروفیات کو چھوڑ کر اپنی مشکلات مسائل کو ترک کر کے سید الساجدین کا امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے یہاں تشریف فرما ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار آپ سب کا یہاں تشریف لانا، بیٹھنا، سننا عبادت احسن میں شمار فرمائے، اور اسے ہمارے لیے قبر اور قیامت کا ذخیرہ قرار دے. کچھ احباب مریض ہیں جن کا ذکر ہوا، بالخصوص سید ذل حسنین صاحب کی شفا یابی کے لیے مل کر صلوات پڑھیا. اللہ صلی علی محمد. اسی طرح ایک اور دعا کی درخواست بھی ہے. برادر گرامی سید ذکی عباس اور ان کے برادران ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق میں وسعت اور برکت عنایت فرمائے، اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اسی طرح میری ہمیشہ سے یہ درخواست آپ سے رہی ہے کہ یہ سلسلہ عزا جب سے قائم ہوا، اس میں بہت ساری شخصیات انتہائی خلوص کے ساتھ وہ نسلاً بعد نسل اپنی خدمت انجام دیتے رہے،
اور آج یہ مقدس میراث ہم تک پہنچی۔ اس میں بڑی زحمتیں ہوئیں، اس میں بڑی مشقتیں اٹھائی گئیں، اس میں بڑے ہی خلوص کے ساتھ خدمتیں کی گئیں، اور یہاں میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری توجہ کچھ ان بزرگان کی طرف جاتی ہے جو مرد تھے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین کا بھی اس عزا کی برپا کرنے میں بڑا بنیادی کردار رہا ہے۔ ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو آج کے دن سید الساجدین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ گرمی کی شدت ہے، اسی لیے میرے سامنے زیادہ تر افراد جو تشریف فرما ہیں سفید ریش ہیں، کہ جن کی زندگی اسی فرش عزا پر گزری، اور آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت وہ واقعاً داد تحسین کی مستحق ہے۔ میں تو 1 گھنٹے کے لیے یہاں منبر پہ آیا ہوں، صبح سے شام تک آپ مختلف بیانات سنتے ہیں، اور اسی طرح میرے وہ جوان بھائی جو کتنے دنوں سے ماتمداری میں مصروف ہیں، عزاداری میں مصروف ہیں، اس گرمی کی شدت میں پرساداری میں مصروف ہیں، پروردگار ان سب کی اس پرساداری کو، اس عزاداری کو عبادت احسن میں شمار فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج 25 محرم ہے، اور آپ سارے تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر دیں، آپ سارے احباب ایک ہستی کی یاد منانے یہاں تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی عظیم ہستی کی سیرت کے چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں، تاکہ زیادہ شناخت باعث بنتی ہے کہ معرفت میں اضافہ ہو، اور جب معرفت میں اضافہ ہوتا ہے پھر اس ہستی کے اعمال، اس ہستی کی عظیم کردار کو انسان اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ ٹھیک نہیں ہے، ایک کو تھوڑا کم کر دیں۔ اچھا، پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے محمد اللہم صلی علیہ۔ پھر بھی ایک دفعہ زبانوں کو معطر کیجئے ذکر محمد۔ عزیزان گرامی، جس آیے معافی ہدایہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ آنکھیں بند ہیں، میں اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ۔ اگر میری آواز اتنی اچھی ہے جس پہ آپ کو نیند آ جاتی ہے تو وہ تو ابھی بیان میں نے شروع ہی نہیں کیا، لہٰذا مجھے بیان شروع کرنے دیں، پھر اگر اچھی نیند آئی اس پہ تو آپ سو جائیے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، جس آیے معافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 186ویں آیت ہے۔
جس میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے. پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، کہ جب بھی میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں. تو جو نسبت دیکھیے آپ، پروردگار کو آپ سے کتنی محبت ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ، جب تجھ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب، فاصلہ نہیں ہے. ایک اور مقام پہ بھی فرمایا انا اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب. اقرب یعنی زیادہ قریب، ایک ہے قریب ایک ہے اقرب. یہاں بھی ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میں قریب. اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. اجیبو دعوت الداعی اذا دعانے، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. بس کسی بھی پکارنے والے کی پکار رد نہیں ہوتی. توجہ کیجئے گا، کسی بھی پکارنے والے کی آواز محو نہیں ہوتی. اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. پھر فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ مجھے پکاریں. جب میرے بندے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ مجھے پکاریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھیں. مجھے پکاریں اور میرے اوپر پھر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. یہ ایک ایسی آیت ہے، توجہ ہے میری طرف، جس میں میرے پروردگار نے اپنے بندے کو 7 دفعہ اپنی طرف نسبت دی ہے. توجہ ہے، 7 دفعہ اس آیت میں پروردگار نے اپنے بندے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ تو میرا ہے، تجھے میں جواب دوں گا، تو میرے اوپر ایمان رکھ تاکہ تجھے ہدایت مل جائے. پس یہاں سے اس آیت سے ایک الہام ملتا ہے، اور وہ الہام یہ ہے کہ بندے کا کام ہے بارگاہ الہی میں درخواست کرے. اور اجیبو، پروردگار کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں. میرے آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کی حقیقت ہے. دعا مخ عبادت، اگر مخ کسی کا نہ ہو تو اس کی حقیقت ختم ہو جاتی. دعا مخ عبادت، یعنی عبادت کی حقیقت کا قوام دعا سے ہے. لہذا پروردگار کہتا ہے مجھ سے مانگو. آئیے تھوڑا آیات کے اوپر ایک اور توجہ کریں. پروردگار یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، سخر لکم
ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے سب کچھ تمہارے اختیار میں دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں قادر مطلق، توجہ ہے میری بات کی طرف، میں قادر مطلق ہوں، میں دے سکتا ہوں، لہٰذا میں نے سب کچھ تمہارے مسخر کر دیا۔ اے میرے پروردگار تو کیسا قادر ہے، ایک مثال دے دوں۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، توجہ ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہا میری قدرت دیکھنی ہے تو آؤ تمہیں اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہوں۔ کہا دو سمندر ہیں، آج بھی ابھی گوگل پہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہی آیت سرچ کیجئے، دو سمندر ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں، دریا نہیں، تھوڑا سا پانی نہیں، کہا دو سمندر ہیں، یہ آپس میں ملتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ھذا عذب فرات، یہ میٹھے پانی کا سمندر ہے، وَھَذَا مِلْحٌ اُجَاج، یہ تلخ و کھارے پانی کا سمندر ہے۔ ہیں دونوں سمندر کا دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ میٹھا کھارے میں جاتا ہے نہ کھارا میٹھے میں آتا ہے۔ کہا میری قدرت دیکھنی ہے، یہ سمندر ہیں، درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے، ہیں دونوں سمندر، تھوڑا سا پانی بھی نہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، سرچ کر کے اسی تصویر کو دیکھیے، آپ کو ایک پانی کا رنگ نیلا نظر آئے گا، ایک پانی کا رنگ کالا نظر آئے گا، درمیان میں میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے ایک لکیر کھینچ دی۔ کہا میں ایسا قادر ہوں، میں پانی میں بھی لکیر کھینچ دوں تو اس مائے عذب فرات کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ملح اجاج کی طرف جائے، اور ملح اجاج کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عذب فرات کی طرف جائے، میں ایسا قادر ہوں۔ کہا پھر دونوں ہی سمندر ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہا یہ کھارا سمندر ہو تب بھی، یہ میٹھا سمندر ہو تب بھی، دونوں میں نے لؤلؤ و مرجان رکھ دیے۔ کیوں؟ تاکہ تم ان سے مستفید ہو سکو۔ اب قدرت دیکھیے پروردگار کی کہ دو سمندروں کو جوڑ کر انسان کے لیے وہ عظیم نعمات ان میں رکھ دی کہ تم استفادہ کرو۔ کہا یہ سب کچھ میں نے تمہارے اختیار میں دیا، لیکن تم کسی اور کے اختیار میں نہیں ہو، تم میرے بندے ہو، تم نے صرف میرا اتباع کرنا ہے۔ کیسے پروردگار؟ کہا اس کا ایک راستہ دعا ہے، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو گے، جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب ایک عرصے سے دعائے جعفر تیار، نماز جعفر تیار پڑھ رہے ہیں، ایک عرصے سے دعائے مشلول پڑھ رہے ہیں، ایک عرصے سے دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کریں؟ کسی نے یہی سوال آقا امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، یا ابن رسول اللہ دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیری مصلحت میں نہیں ہے، اگر مصلحت میں ہوگا حتماً قبول ہوگا۔
پھر ایک راستہ بتایا کہ اے میرے چاہنے والے، جب روز قیامت آئے گا اچانک تجھے ایک اعمال کا، نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ملے گا۔ توجہ کیجیے گا، نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ملے گا۔ تو سوال کرے گا اے میرے پروردگار، میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، یہ نیکیوں کا ذخیرہ کہاں سے آیا؟ آواز قدرت آئے گی، یہ وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی۔ توجہ کیجیے گا، پھر یہ مومن کہ اے پروردگار، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، چونکہ اتنا بڑا ذخیرہ اس وقت مل رہا ہے جب ہر کوئی اپنے اعمال کو ڈھونڈ رہا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد اللہ صلی علی محمد۔ ہمارا مکتب، بور تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ ہمارا مکتب، اللہم صلی علی محمد، ہمارا مکتب مکتب دعا ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ ڈھونڈ لیجئے، کسی میں آپ کو ایسی دعاؤں کا ذخیرہ نہیں ملے گا جو سید الساجدین آپ کے لیے چھوڑ کے گئے۔ میرے آقا زین العابدین نے دعاؤں کا وہ ذخیرہ چھوڑا جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، اور وہ ہے صحیفہ سجادیہ، جس میں 56 دعائیں ہیں، ایسی دعائیں کہ جس میں توحید بھی ہے، جس میں نبوت بھی ہے، جس میں امامت بھی ہے، جس میں قیامت بھی ہے، جس میں احکام الہی بھی ہیں، جس میں حقوق انسانی بھی ہیں، جس میں صلہ رحمی بھی ہے۔ ہر دین کا موضوع میرے آقا نے ان 56 دعاؤں میں بند کر کے رکھ دیا، اور ایسا ذخیرہ پوری کائنات میں کسی مکتب کے پاس نہیں۔ یہ صرف طرہ امتیاز ہے مکتب تشیع کا۔ یہ ایک کتاب ہے میرے آقا کی کہ جس میں ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ جو بھی آپ کی دنیاوی حاجت ہے، اخروی حاجت ہے، آپ ذرا رجوع تو کیجئے کہ میرے آقا زین العابدین نے اپنے رب کو پکارا کیسے۔ دوسرا بڑا ذخیرہ جو میرے آقا زین العابدین نے ہمارے لیے میراث کے طور پر چھوڑا، وہ رسالہ حقوق ہے۔ آپ پتہ نہیں آشنا ہیں کہ نہیں؟ رسالہ حقوق ایک حدیث ہے جو ایک کتاب کی صورت میں ہے ایک حدیث میرے آقا سے، لیکن اتنی طولانی حدیث ہے کہ ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں رسالہ حقوق۔ اس میں میرے آقا نے 50 قسم کے حقوق بیان کیے کہ اللہ کا آپ پہ حق کیا ہے، اللہ کے رسول کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، معاشرے کا حق کیا ہے، حتیٰ میرے آقا نے حیوانوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ کوئی ایسا مکتب نہیں، آج لوگ حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، حقوق انسانی کی NGOs بنی ہوئی ہیں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے رسالہ حقوق علی ابن الحسین زین العابدین پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔
اس رسالہ حقوق کو پڑھنے سے مومن کو یہ پتہ چلے گا کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ زین العابدین کے دو انمول ذخیرے ہیں، اور میں درخواست کروں گا اپنے تمام مومنین سے، شیعہ سنی بھائیوں سے، کہ اگر زین العابدین کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ہر گھر میں صحیفہ سجادیہ بھی ہونا چاہیے، رسالہ حقوق بھی ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو علم ہو سکے سید الساجدین کتنا بڑا عالم ہے۔ اس خاندان کا ترہ امتیاز ہی یہی ہے کہ یہ علم کے عظیم بحر بے کراں ہیں، اور اس علم کا آغاز، پوری توجہ چاہتا ہوں، اس امام سے ہوا کہ جو فرماتے ہیں قد زکانی رسول اللہ زکن زکا۔ علی فرماتے ہیں کہ رسول نے اس طرح مجھے علم دیا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چوک کھلاتا ہے۔ یار علم اس طرح سے دیا میرے آقا نے۔ پھر عزیزان گرامی، ایک اور جو علم کے حصول کا، علم کے ثبت و ضبط کا بہترین طریقہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا، وہ یہ ہے، اس کا آغاز بھی رسول گرامی اسلام نے کیا، وہ یہ ہے کہ رسول گرامی اسلام تشریف فرما ہوتے، املا فرماتے، اور علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو فرماتے، اے علی میں املا کر رہا ہوں، آپ لکھیے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ یہ رسول کا املا، میرے آقا کی تحریر، یہ مصحف علی کی صورت میں سامنے آئی۔ پھر صرف یہی نہیں، جب کائنات کی عظیم ترین خاتون سیدۃ النساء العالمین نے دیکھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، کہ میرے سرتاج علی ابن ابی طالب املاء رسول پر لکھ رہے ہیں، حاضر ہوئی بارگاہ رسالت میں، یا ابتا مجھے بھی املا فرمائیے، میں بھی لکھنا چاہتی ہوں۔ رسول نے فرمایا، سیدۃ النساء العالمین نے لکھا۔ آج بھی احادیث کی کتاب میں جا کے دیکھیے، اس کو کہتے ہیں مصحف فاطمہ زہرا۔ یہ اہل بیت کا علم کا انداز دیکھیے۔ بالکل اسی طرح میرے آقا زین العابدین کے جن کا آج دن ہے، وہ بھی فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے باقر العلوم آئیے، اے میرے بیٹے زید ابن علی آئیے۔ بٹھایا، فرماتے میں املا کرتا ہوں، آپ لکھیے۔ یہ جو صحیفہ سجادیہ کا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ میرے آقا زین العابدین نے املا فرمایا، باقر العلوم نے لکھا، زید ابن علی نے لکھا، اور آج یہ عظیم میراث صرف آپ کے پاس موجود ہے۔ بس علم کا انداز دیکھیے۔ آج اگر مکتب اہل بیت زندہ ہے تو اس کے پیچھے وہ علم کے عظیم ثبوت ہیں کہ جن کی وجہ سے مکتب زندہ ہے۔ آج کچھ لوگ شیعت میں تفریق کرنے کے لیے، شیعت کو تقسیم کرنے کے لیے طرح طرح کے القاب دے رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو کہتا ہے یہ غالی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مقصر ہے۔ ہمارے پٹھواری تو بولتے بھی غلط ہیں، کہتے ہیں مقصر ہے۔ مقصر غلط لفظ ہے، مقصر وہ ہے جس کی شان گھٹائی جاتی ہے،
یہ تو تعریف کا جملہ ہے۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا کے شیعیان علی ابن ابی طالب اور بالخصوص پاکستان کی سرزمین پر بسنے والا ہر شیعہ علی ابن ابی طالب، ان میں نہ کوئی غالی ہے نہ کوئی مقصر ہے۔ لہذا ان عناوین کو اپنی زندگی سے حذف کر دیجئے۔ اگر کوئی علی رب کے نعرے لگا رہا ہے تو وہ غالی نہیں ہے، وہ علم سے خالی ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علی ابن ابی طالب کو جو پہلا امام مانتا ہے وہ نہ غالی ہے نہ مقصر ہے۔ لہٰذا اصلاح کیجئے، تفریق نہ ڈالیے۔ آج دشمن ہمارے اندر رسوخ کر کے ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج دیکھ لیجئے طرح طرح کے بل پاس ہو رہے ہیں۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ عالم اسلام میں موجود اہل سنت 90% محب اہل بیت ہیں۔ یہ وہ 10% جن کو ہم ناصبی کہتے ہیں، جو بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، یہ وہ آج اس بل پر شادیانے بجا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کارنامہ کر لیا۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق اس جیسے بلوں کو پارا پارا کر کے رکھ دے گا۔ بس ضروری ہے کہ جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے علم کا لوہا منوایا، آئیے ہم آج زین العابدین کی اس مناسبت پر کہ آج میرے آقا کی شہادت کا دن ہے، اس عظیم مناسبت پر اپنے آقا سے عہد کیجئے کہ اے میرے آقا، آپ علم کے ترجمان ہیں، ہم آپ کی میراث سے علم کے پیچھے چلیں گے۔ جب علم کے پیچھے چلیں گے تو خود بخود معرفت آئے گی۔ آئیے زین العابدین کی سیرت کا ایک اور پہلو عرض کروں، مل کے صلوات پڑھیے محمد میرے آقا کی سیرت میں جو اجداد سے سلسلہ آ رہا تھا، اس سیرت کے ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ میرے آقا نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ توجہ کیجئے گا، ہمیشہ غریب پروری کی۔ مروان ابن حکم جب میرے آقا امام حسین علیہ السلام کو مدینے کے دربار میں بلایا، ولید نے بلایا، جب یزید کا خط پڑھ کے سنایا، میرے آقا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دربار سے نکلنا چاہتے ہیں تو مروان نے ایک جملہ بولا، احبس الرجل، حسین کو پکڑ لیجئے، یہاں ہی تہہ تیغ کیجئے، اگر آج حسین دربار سے نکل گئے پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ میرے آقا نے کہا یا ابن الزرقاء، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ بس یہ آواز بلند ہونی تھی کہ 30 ہاشمی جوان دربار میں داخل ہوئے اور میرے آقا کو لے کے نکل گئے۔ یہی مروان ابن حکم جب واقعہ حرہ پیش آیا، آپ جانتے ہیں یزید کے ملعون کے جو اسلام پر حملے ہیں، ان میں سے ایک عظیم واقعہ حرہ ہے کہ اس نے مدینے پر حملہ کیا اور اپنے فوجیوں سے کہا کہ 3 دن مدینہ تمہارے اوپر مباح ہے۔ توجہ کیجئے، اسلام پہ بڑا ظلم ہوا ہے۔
کہا ہر کسی کے گھر میں تم داخل ہو سکتے ہو سوائے زین العابدین کا گھر۔ سیرت دیکھیے اپنے آقا کی، اس وقت یہی مروان آتا ہے، یا ابن رسول اللہ کیا میرے لیے امان ہے؟ کیا مروان کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں میری عورتیں بھی آپ کے گھر آ جائیں، چونکہ آج یزیدیوں کا حکم یہ ہے کہ تمام مدینے کی عورتیں یزید کے سپاہیوں پر مباح ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری خواتین آپ کے آشیانے پہ آ جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا آ جائیں، آ جائیں۔ کہ 500 افراد اس کی پرورش کی زین العابدین نے، اور ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اے مروان تو تھا جس نے دربار ولید میں میرے بابا سے ایسا کلام کیا تھا۔ یہ ہے زین العابدین۔ اس سے بڑھ کر زین العابدین کی سیرت دیکھیے۔ یہ سیرت صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مہمان آیا، منہ کو ڈھانپا ہوا ہے، آ کے دق الباب کیا، بڑے دور کا مسافر ہوں، کیا میرے لیے جائے پناہ ہے؟ زین العابدین فرماتے ہاں۔ اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس مہمان کو بہترین بستر فراہم کرو، بہترین کھانا فراہم کرو۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا زین العابدین اپنے ہاتھ سے تشت اٹھائے کھانا لے کے آتے ہیں اور میرے سامنے رکھتے ہیں۔ کہتا ہے کافی دن میں رہا، ہر روز زین العابدین جب کھانا لے کے آتے میں اپنے منہ کو ڈھانپ لیتا کہ کہیں زین العابدین مجھے پہچان نہ جائے۔ کہ جب میں جانے لگا زین العابدین نے مجھے وداع کیا، مڑ کے میں نے عرض کیا اے علی زین العابدین لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا نہیں حسین بن نمیر، مجھے پتا ہے تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے سیرت سید سجاد کہ کبھی بھی غریب پروری میں، انتقام لینے میں کبھی زین العابدین آگے نہ بڑھے۔ آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کے دن جب امام باقر علیہ السلام، بس ایک جملہ سننا، اللہم صلی علی محمد۔ آج کے دن میرے 5ویں آقا جب غسل دینا چاہتے تھے زین العابدین کو، ایک دفعہ بلند آواز سے چیخ ماری میرے آقا نے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا ابا جعفر ماذا رأیت، آپ نے کیا دیکھا، کیوں چیخ ماری؟ کہا میں جب غسل دے رہا تھا میں نے اپنے بابا کی پشت دیکھی۔ سیرت دیکھیے سید سجاد۔ کہا 2 قسم کے داغ ہیں میرے بابا کی پشت پر، ایک وہ جو امت نے سلا دیا، ان چابکوں کے نشان ہیں، اور ایک وہ نشان ہے کہ جو میرے بابا رات کو اٹھ کے اپنے کندھوں پر آذوقہ اٹھا کر فقراء میں بانٹتے تھے۔ توجہ کرو عزیزو، اپنے کھانے پر صرف متوجہ نہ رہو۔ زین العابدین کی سیرت یہ ہے کہ میرے آقا رات کو اٹھ کر فقراء کی بستیوں میں جا کر کھانا تقسیم کرتے۔ کسی کو یہ بھی علم نہ تھا کہ یہ کھانا دینے والا کون ہے۔ آج کے دن شام کو مدینے میں کوہرام مچا، لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا آج کھانا نہیں آیا۔
بتایا گیا کھانا دینے والا دنیا سے چلا گیا۔ بس عزیزو، یہ دو جملے میں نے اس لیے عرض کیے کہ آئیے سید السجاد کی، سید الساجدین کی سیرت سے الہام لیتے ہوئے اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ اور تیسری بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ سید الساجدین پیغمبر کربلا ہے۔ کربلا کو زندہ رکھا تو سید الساجدین کے گریے نے۔ آج اگر آپ یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں، یہ رونا ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑا خرچ ہوا ہے۔ یہ آرام سے اچھی فضا میں بیٹھ کے آپ رو رہے ہیں، یہ دعا ہے سیدہ کی جس کے نتیجے میں ایسے آپ رو رہے ہیں، اور اس کو باقی رکھا سید الساجدین نے۔ اتنے روئے کہ تاریخ نے لکھا کہ جو کثیر بکائین ہیں ان میں سے ایک زین العابدین ہے۔ کیوں روتے تھے؟ مجھے حکم ہوا کہ میں علمدار حسینی کے دو جملے مصائب کے عرض کروں۔ کیوں روتے تھے سید الساجدین؟ آیت اللہ مدرس افغانی فرماتے ہیں سید الساجدین کا رونا اس لیے تھا کہ مدینے میں دو شہزادے جب گلی میں نکلتے، گھوڑے پر سوار ہوتے، دکاندار بیچنا چھوڑ دیتے، خریدنے والے خریدنا چھوڑ دیتے، دیکھ کے کہتے ذرا دیکھو یہ علی کا لال عباس زیادہ خوبصورت ہے یا حسین کا علی اکبر زیادہ خوبصورت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایسے خوبصورت جوان کہاں قربان ہوئے؟ ارے سید الساجدین روئے نہ تو کیسے نہ روئے، کیسے قربان ہوئے؟ بس آخری وقت دو بھائی رہ گئے، ایک میرے آقا حسین اور ایک عباس ابن علی۔ آ کے نگاہیں جھکا کر عرض کرتے ہیں یا اخا حلی رخصہ۔ یہ یہاں بیٹھ کے سننا بڑا آسان ہے، جب ہر طرف لاشیں ہوں، جب بیویوں کے بین ہوں، بیویاں بے سہارا ہو رہی ہوں، اس وقت جس عباس کے سہارے سب صحرا میں آئے ہوں، وہ عباس آ کے کہے یا اخا حلی رخصہ۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں بھیا انت صاحب اللوائی، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا عباس نے زمین سے نگاہیں نہیں اٹھائی، اپنی آنکھوں کو صرف اس طرف پھیرا جدھر لاشہائے شہداء تھے، گویا اپنی آنکھوں سے یہ بتانا چاہتے تھے کیا میں اسی لشکر کا سپہ سالار ہوں جو کربلا کی تپتی ریت پر سو گیا۔ بس میرے آقا نے کہا اے عباس ذرا کان لگا کے آواز تو سنو۔ خیام سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں، ایک دفعہ کان لگا کے سنا، ایک ہی آواز آ رہی تھی العطشان العطشان، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جب یہ آواز سنی میرے آقا فرماتے عباس جائیے پانی کی سبیل کا اہتمام کیجئے۔ بس آئے عباس خیموں میں، ایک خیمہ ہے جس کو مقتل نے لکھا خیمۃ الماء کہتے ہیں، جس میں مشغیزیں رکھے جاتے ہیں۔ جب عباس وہاں آئے دیکھا مشغیزوں میں تو پانی نہیں، لیکن آپ
آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں جہاں پر پانی کے برتن رکھے جاتے ہیں وہ جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور عباس نے دیکھا سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے شکم سے پیراہن اٹھا کر اس ٹھنڈے مقام پر الٹے لیٹ کر اپنی تشنگی کا سامان کر رہے تھے۔ میرے آقا عباس نے کیسے تحمل کیا؟ بس مشکیزہ اٹھایا، چلنے لگے، بس خیام کے درمیان میں آئے، آگے سے وہ بی بی آئی اور جو عباس کے آسرے پر کربلا آئی تھی، دیکھا عباس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کاندھے پہ مشکیزہ ہے، کہا بھیا عباس 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے عباس۔ میری بی بی فرماتی ہے بھیا عباس مدینہ تھا، میں چھوٹے سن میں تھی، ایک دفعہ بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی، ہوا کا جھونکا آیا اور میرے سر سے ردا اتر گئی، میرے بابا علی نے رونا شروع کیا، میں نے عرض کیا بابا غلطی سے اتر گئی سر سے چادر، آئندہ ایسا موقع نہیں دوں گی۔ بابا نے روتے ہوئے کہا نہیں بیٹا، اس چادر کے اترنے نے مجھے ایک منظر یاد دلا دیا، ایک دن آئے گا تیرے سر سے چادر اترے گی۔ عباس بھیا میں بڑی ہوئی، میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور تجھ عباس جیسا بھائی ہو، بھلا اس کے سر سے بھی کوئی چادر اتار سکتا ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، میری شادی ہوئی، میں یہی سوچتی تھی کہ میرے سر سے بھلا کوئی چادر اتار سکتا ہے۔ اے بھیا عباس تیری تیاری یہ بتا رہی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب زینب کے سر سے ردا اترے گی۔ بس ختم کر دی بات۔ کیسے گئے عباس دریا پر، کیسے پانی لیا، بس ایک ایسا ظلم کا گرز لگا، زین پر سنبھل نہ سکے، ایک دفعہ آواز دی یا اخا ادرک اخا، اے بھیا عباس کا آخری سلام ہو۔ یہ سلام درکالی میں سننا بڑا آسان ہے عزیزو، یہ سلام کیسے حسین نے سنا؟ 2 ہاتھ اٹھے، ایک حسین کا ہاتھ اٹھا، کمر کے رکھ میں فرماتے ہیں، کمر پہ رکھ کے فرماتے الان ان کا سر ازاری اور میری کمر ٹوٹ گئی۔ دوسرا ہاتھ زینب عالیہ کا اٹھا، سر پہ رکھ کے فرماتی ہے واہ حجابا واہ بیہا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ